جی ناظرین، میں ہوں محمد زید سروہی اور آپ دیکھ رہے ہیں سروہی نیوز نیٹ ورک۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے معاملہ سے روشناس کرانے جا رہے ہیں جو نہ صرف قانونی اور اخلاقی لحاظ سے سنگین ہے بلکہ ہمارے معاشرتی نظام پر بھی کئی سوالات کھڑا کرتا ہے۔ شورکوٹ میں ایک قدیم قبرستان جو دربار لالن پیر سے منسلک تھا، اس پر دھوکہ دہی اور کرپشن کے ذریعے قبضہ کر لیا گیا۔ گھروں کی تعمیر ہو چکی، پلاٹنگ ہو رہی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ادارے جو اس پر ایکشن لے سکتے تھے یا تو خاموش رہے یا پیسہ کھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمود امجد رائے جو یورپ میں مقیم ہیں لیکن اس معاملے کو قانونی و انسانی حقوق کے تناظر میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور موسیٰ جو اس ظلم کا سب سے بڑا شکار ہیں اور جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کچھ زمین بچانے کی کوشش کی۔ سر، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستانی قانون میں قبرستان کی زمین بیچنا اور اس پر تعمیرات کرنا کہاں تک جائز ہے؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، پاکستان میں قبرستان کی زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی قوانین موجود ہیں، جن میں سب سے اہم قبرستان ایکٹ 1899 ہے، جس کے مطابق نمبر 1، قبرستان کی زمین عوامی فلاح و بہبود کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور کسی نجی استعمال یا خرید و فروخت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، کوئی بھی شخص یا ادارہ قبرستان کی زمین پر تجاوزات کرے تو مقامی حکومت، ضلعی انتظامیہ اور اوقاف کو قانونی کارروائی کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جن لوگوں نے قبرستان کی زمین پر گھر بنا لیے ہیں وہ قانونی طور پر قابض تصور ہوں گے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، سپریم کورٹ اور مختلف ہائی کورٹ کے فیصلے بھی یہی کہتے ہیں کہ قبرستان کی زمین کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، اور اگر ایسا کیا گیا ہو تو حکومت اسے واپس لینے کی مجاز ہے۔ جی، اسی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے موسیٰ، آپ کی کہانی بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سب کچھ کھوتے ہوئے دیکھا۔ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور آپ نے کیسے اس قبرستان کی زمین بچانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم سر، میں نے آپ کے اس ٹاپک پہ پچھلے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں اور میں خود بھی اس معاملے میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ دیکھیں، یہ سب نا میرے چچا کی وجہ سے ہوا ہے، جو ایک لالچی، دھوکے باز اور مافیا ٹائپ کا آدمی تھا۔ پہلے اس نے میرے والد کے انتقال کے بعد میری والدہ پہ قتل کا جھوٹا الزام لگا دیا، پھر دھوکہ دے کر ہماری ساری جائیداد ہتھیا لی۔ میری والدہ کا ایک سکول تھا جسے اس نے تباہ کروا دیا، ہمارا ذریعہ معاش ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میرے اور میرے بھائی پہ مقدمے کروا کے ہمیں فضول میں تنگ کرتا رہا۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی کا قتل کروا دیا گیا اور میرے بھائی کے قاتلوں سے پیسے لے کے انہیں بھی بچا لیا گیا۔ اس سب کے دوران میرا چچا قبرستان کی زمین بھی بیچ کر کھا گیا۔ جب میری برداشت ختم ہو گئی تھی، اینڈ لیول تک اس آدمی نے ہمیں ذلیل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہمیں گھر سے بھی نکلنا پڑا۔ 6 مہینے ان لوگوں نے ہمارے گھر پہ قبضہ کیے رکھا۔ اس کے علاوہ میری جتنی پراپرٹی تھی ساری پراپرٹی پہ قبضہ کیے رکھا۔ تو اب اس سب میں مجھے اپنے گھر تو واپس آنا ہی تھا، میں لوگوں کے گھر در بدر نہیں رول سکتا تھا اپنے بھائی کو لے کے۔ تو پھر میں نے FIR کروائی۔ اس کے بعد کچھ قبرستان کی زمین بچا سکا تھا میں، مگر وہی زمین جو میری وراثت میں تھی وہ بھی اس کے ظلم کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ سب جان کر دل دہل جاتا ہے، ایک انسان اتنی حد تک گر سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ آج وہاں آباد ہو چکے ہیں ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ قانونی طریقہ کار کیا ہوگا؟ بیرسٹر محمود امجد رائے صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قانونی طور پر اس زمین کو واپس لینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، مثلاً ضلعی انتظامیہ اور مقامی گورنمنٹ کو درخواست دینا، شور کوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو قبرستان کی اصل ملکیت کے شواہد دے کر کارروائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پبلک انٹرسٹ یعنی عدالت میں پٹیشن دائر کرنا، لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں عوامی مفاد مقدمہ دائر کر کے زمین کی واپسی کا حکم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد محکمہ اوقاف کو متحرک کرنا، اگر دربار لالن پیر کے ساتھ یہ زمین منسلک تھی تو محکمہ اوقاف کو اس کا کنٹرول واپس لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ تجاوزات کے خلاف مہم، اگر عدالت سے فیصلہ آ جائے تو انتظامیہ وہ تمام غیر قانونی گھر گرا سکتی ہے جو قبرستان کی زمین پر بنے ہوئے ہیں۔ موسیٰ، آپ نے FIR درج کروا کر کچھ زمین تو بچا لی، لیکن اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کو
کیا لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں سر، میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، مگر یہ جنگ جاری رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں، میرے والد، میرے بھائی اور ان تمام لوگوں کی قبریں محفوظ ہوں جو یہاں دفن تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو زمین بیچ دی گئی وہ واپس لی جائے اور دوبارہ قبرستان بحال کیا جائے۔ اگر شور کوٹ کی انتظامیہ اور عدالتیں میرا ساتھ دیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف موسیٰ کا نہیں، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحافی اور حکومتی اہلکار کہاں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ کیا واقعہ پیسے کھا کر سب خاموش رہے؟ یہ میڈیا اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ جی رائے صاحب، اسی کے ساتھ بیرسٹر رائے محمود امجد صاحب گفتگو کریں گے۔ جی رائے صاحب۔ بالکل، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میڈیا کو چاہیے کہ اس معاملے پر حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ ان لوگوں کو انصاف مل سکے۔ رائے صاحب، آپ بیرون ملک ہوتے ہیں اور یہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ رکھتے ہیں، آپ کو شور کوٹ کے ایشوز کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے میڈیا والوں کا، لیکن اس پہ انہیں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو کوئی نیا ایشو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کا کیا جناب مسئلہ ہے؟ جس کو میں یہ کہوں گا حب الوطنی، ڈسپلن اور اپنی عوام کے ساتھ کیئر کرنا، یہ اور ایماندارانہ طریقے سے ایکشن لینا، تو یہ میرے خون میں ہے یہ چیزیں، اور زیادہ تر مجھے پاکستان آرمی نے مجھے یہ چیزیں سکھائی ہیں، ڈسپلن اور حب الوطنی۔ تو جب تک میں زندہ ہوں میں اس قسم کے کیسوں کے خلاف میں لڑتا رہوں گا اور آواز اپنی بلند رکھوں گا۔ جی ناظرین، کیا آپ ایسے ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ شور کوٹ کا یہ تاریخی قبرستان بحال ہو؟ اگر ہاں تو سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کریں، انتظامیہ کو درخواست دیں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی انٹرویو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کے دروازے ضرور کھلیں گے۔ موسیٰ، آپ کے حوصلے کو سلام، اور بیرسٹر محمود امجد رائے صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ہمیں قانونی رائے دی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔